فن لینڈ کی حسینہ کو چین کے لوگوں کا مذاق اڑانا مہنگا پڑ گیا، تاج واپس لے لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر نسل پرستانہ پوسٹ پر مس فن لینڈ سے تاج واپس لیا گیا۔ 22 سال کی سارا نے ایک تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی۔ وائرل تصویر میں سارا اپنی انگلیوں سے آنکھیں کھینچتی نظر آئیں، جس کے ساتھ انہوں نے کیپشن دی کہ وہ ایک چینی کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں۔ معاملہ اتنا بڑا کہ فن لینڈ کے وزیر اعظم نے جاپان، چین اور جنوبی کوریا سمیت ایشیائی قوموں سے نسلی توہین پر معافی مانگی۔ پاکستان میں دہشت گردی افغان طالبان کی اجازت سے ہو رہی ہے۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو لاجسٹک اور آپریشنل مدد دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے بھی پاکستان کے موقف کی تصدیق کر دی۔ کل عدم ٹی ٹی پی کو علاقائی استحکام کے لیے شدید خطرہ قرار دیا۔ افغان طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا کہ دہشت گرد گروپ سرحد پار تشدد کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر رہے۔ رپورٹ میں کہا تقریباً 6000 دہشت گرد نور ولی محسود کے ساتھ رہتے ہیں۔ تاریخی تعلقات کے پیش نظر افغان طالبان کا ٹی ٹی پی کے خلاف محاذ آرائی یا کارروائی کا امکان نہیں۔ افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں وعدہ کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغان طالبان قیادت میں مبینہ اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی اور افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ میں خلیج بڑھنے لگی۔ بی بی سی کے مطابق قندھار میں سیمینار سے خطاب میں ہیبت اللہ اخونزادہ نے کہا، جب کسی کو ذمہ داری دی جائے تو اسے اپنے اختیارات اور فرائض کا بخوبی ادراک ہونا چاہیے۔ افغان طالبان کے نائب ترجمان نے ہیبت اللہ اخونزادہ کا ایک بیان بھی جاری کیا، جس میں انہوں نے قیادت کو لاحاصل امور سے گریز برتنے کا انتباہ کیا۔ کہا آپس میں جھگڑے سے گریز کریں، غیر ضروری کام میں توانائی ضائع نہ کریں۔ سراج الدین حقانی نے کہا تھا، جب کوئی حکومت خوف اور دہشت پھیلانا شروع کر دے اور اپنے ہی لوگوں کو ڈرائے دھمکائے تو وہ حکومت نہیں رہتی۔ افغان طالبان کے اندر ہیبت اللہ اخونزادہ کے دھڑے اور حقانی نیٹ ورک کے درمیان 1 سال سے طاقت کی کشمکش جاری ہے۔ بھارت نے دریائے چناب میں بغیر اطلاع پانی چھوڑا۔ پاکستان نے سنٹاس کمشنر کے ذریعے خط لکھا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ۔ کہا بھارت کی جانب سے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی اور ہمسایوں سے تعلقات خراب کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ عالمی برادری صورتحال کا نوٹس لے۔ بھارتی ریاست بہار میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے مسلم خاتون کا نقاب کھینچنے کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اہل فلسطین کے ساتھ ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے سربراہ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں، حماس کو غیر مسلح کرنا، فلسطینیوں کے ساتھ محاذ آرائی میں ہم کسی صورت شریک نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت عوامی جذبات کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ To just 1 year, we have achieved more than anyone could have imagined. I've restored American strength, settled 8 wars in 10 months. We went from worst to best. امریکہ بدترین سے بہترین ہو گیا۔ بائیڈن پالیسیز دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قوم سے خطاب۔ کہا اقتدار سنبھالا تو حالات انتہائی خراب تھے، آج یکسر مختلف ہیں۔ الیکشن کے بعد کہا تھا ہمیں قانون سازی کی نہیں، نئے صدر کی ضرورت ہے۔ 1 سال میں وہ سب کر دیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مجھے کرپٹ نظام ختم کرنے کے لیے بھاری مینڈیٹ ملا ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے۔ ہم نے 10 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، ایران کے جوہری خطرے کو ختم کیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا میں نفرت پھیلانے اور نفرت انگیز تقریر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ آسٹریلوی حکومت نے نفرت پھیلانے والے غیر ملکیوں کے ویزے منسوخ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آسٹریلی وزیر اعظم نے کہا وزیر داخلہ کو نئے اختیارات دیے جائیں گے جن کے تحت آسٹریلیا میں نفرت اور تقسیم پھیلانے والے افراد کے ویزے منسوخ یا مسترد کیے جا سکیں گے، یا ایسے افراد کے ویزے بھی رد کیے جائیں گے جو ملک میں داخل ہونے کی اجازت ملنے پر ایسا کر سکتے ہوں۔ جلد ایسی اصلاحات کریں گے جن میں تشدد کو فروغ دینے اور نفرت انگیز تقریر کو جرم قرار دیا جائے گا۔
A very sad incident took place on Bondi Beach in Sydney, Australia. As soon as the incident took place, we saw fake news all over the social media. And just by looking at the name of the attacker, very responsible media outlets quickly alleged that the attacker belonged to Pakistan. सिडनी वाक़ये के बाद फेक न्यूज की भरमार हुई। पाकिस्तान पर बगैर सबूत और तस्दीक के इल्जामात लगाए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, नाम नेहाद आलमी मीडिया भी पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते रहे। आलमी इदारों से पूछा, क्या कोई सबूत भी है? पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। हमने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई में मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही हुई। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मजीद मौसर बना रहे हैं। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल की। आफ्ताब आलम, अदनान कादरी, पीर मुसव्विर खान, मोहम्मद इसरार, लियाकत अली खान और तैमूर झगड़ा के नाम शामिल। पीटीआई रहनुमा आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में सलाहियत नहीं कि वो आगे बढ़ सके। जब तक ये लोग एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और यास्मीन राशिद को रिलीफ दे। ये लोग चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। ट्वीट्स की वजह से मामला खराब हुआ, टेम्परेचर नीचे आएगा तो रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला केपी मुश्किल सूरत हाल में है। दूसरा ऑप्शन नहीं मिला तो वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद टी चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। फ्लाईओवर 70 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रात गए फ्लाईओवर का दौरा किया। कहा, फ्लाईओवर की तामीर बहुत मेहनत से की गई, इसका क्रेडिट सबको जाता है। 4-5 माह से बिल्डर्स को पहले पर्चियाँ आना शुरू हुई, उसके बाद उनके दफातर पे फायर हुआ, फिर स्ट्रेट उनके लोगों पे फायरिंग शुरू हुई और कल परसों हमारे एक आदमी शहीद भी हुआ। कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी बिल्डर्स का सबर जवाब दे गया। आबाद ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई है। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, न देने पर फायरिंग से जख्मी किया गया। गुज़िश्ता रोज हमारा एक फर्द शहीद हुआ। 5 से 6 अफराद ने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को यरगमाल बना रखा है। पंजाब में जिस तरह जराइम पेशा नासिर से निपटा जाता है, वैसा ही सख्त रवैया यहाँ भी अपनाना होगा। आइंदा 5 साल तक आवाम की पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी से जान नहीं छूटेगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वसूली का तखमीना IMF को पेश कर दिया। जुलाई 2026 से क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में भी ₹2.5 फी लीटर इजाफा होगा। रवां माली साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली का तखमीना 1468 अरब रुपए है। आइंदा माली साल 1638 अरब, 2027-28 में 1787, 2028-29 में 1989, 2029-30 में 2212 अरब रुपए तखमीना लगाया गया है। इस वक्त पेट्रोल पर ₹79.62, हाई स्पीड डीजल पर ₹75.41 फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत ने बैकवक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दोबारा मुलाजमत पर मशरूत तौर पर पेंशन वसूली का नोटिफिकेशन भी वापस। वजारत खजाना ने नया ऑफिस मेमोरेंडम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को इरसाल कर दिया। इतलाक फौरी तौर पर होगा। दोबारा सरकारी मुलाजमत पर बैकवक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी लगाई गई थी। महकमे मौसमियात की 20 से 22 दिसंबर के दौरान मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ियों पर बर्फबारी की पेशगोई। कहते हैं मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।
لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل عاکف اقبال نے شہید کے مزار پر پھول رکھے اور دعا کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کا لانس نائک محمد محفوظ شہید کو یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت۔ محمد محفوظ شہید نے 71 کی جنگ میں واہگہ سیکٹر پر بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے مضبوط مورچوں پر حملہ جاری رکھا۔ مادر وطن اور نامور موسیقار رشید اترے کو دنیا سے گزرے 58 برس بیت گئے۔ رشید نے فلم چند ماہی، 7 لاکھ، شہری 92، مکھڑا سمیت کئی فلموں کی موسیقی ترتیب دی۔ ان کی تخلیق کردہ سریلی دھنیں آج بھی سننے والوں کی سماعتوں میں رس گھولتی ہیں۔